الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، عقیدہ توحید کا ذکر چلا آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ شرک کرنے والوں کی شرک کی تردید بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ آج کا یہ جو آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر پچھلی قوموں کے حالات واقعات کو ذکر فرمایا ہے کہ پہلے بھی کچھ قومیں آئی ہیں، اللہ رب العزت نے ان قوموں کی طرف انبیاء کو بھیجا ہے، لیکن جس قوم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر دو باتیں سلسلہ وار چلتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے ترغیب اور دوسرا ہے ترہیب۔ ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باتوں کا ذکر کیا جائے جس سے انسان کے دل کے اندر ایمان لانے کی، نیک اعمال کی رغبت پیدا ہو جائے، اسے ترغیب کہا جاتا ہے۔ اور ترہیب کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا۔ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے واقعات ذکر کرتے ہیں یا جن لوگوں پر عذاب اترا ہے اس چیز کو ذکر کرتے ہیں، تو اس کو ترہیب کہا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان ترغیب کے ساتھ ایمان لے کر آ جاتا ہے اور بعض مرتبہ ترہیب کے ساتھ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جب اللہ ان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جب اللہ ان کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تو پھر وہ اس مصیبت میں آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ترغیب اور ترہیب کا سلسلہ قرآن مجید کے اندر جاری ہے۔ آج کی آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اسی بات کو ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مختلف جماعتوں کی طرف، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر پکڑ لیا ہم نے انہیں مالی تنگی میں اور بدنی تنگی میں۔ دو باتوں کا ذکر ہے، بأسا اور ضرّا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ سے پہلے امتوں کی طرف میں نے پیغمبروں کو بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی تنگی میں بھی پکڑ لیا اور بدنی تکلیف کے اندر بھی پکڑ لیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں بأسا سے مراد وہ تکلیف ہے جو جسم کے اندر نہ ہو بلکہ باہر ہو، جیسا کہ سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا یا اس قسم کی پریشانیاں آ گئیں، اس کو بأسا کہا جاتا ہے۔ اور ذرہ اس تکلیف کو کہتے ہیں جو انسان کے اپنے جسم کے اندر موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی تنگی کے اندر بھی پکڑ لیا اور بدنی تنگی کے اندر بھی پکڑ لیا۔ لعلہم یتضرعون، پکڑا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تکلیف دینا مقصد نہیں ہے تاکہ وہ یہ کیا کریں بھائی، عاجز بن جائیں، اللہ کے سامنے رونے لگ جائیں، ڈر جائیں ان چیزوں سے کہ ہمارے جو تکلیف جو ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ جب وہ گڑ گڑائیں گے، عاجز ہو کر اللہ کی طرف آئیں گے تاکہ وہ ایمان اور اعمال میں مضبوط ہو جائیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو مالی اور کیا ہے بدنی تنگی کے اندر پکڑا۔ آگے ارشاد فرمایا فلولا اذ جاءہم باسنا،
جس وقت ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تضرعوا، وہ کیوں عاجز نہ ہوئے؟ مقصد تو یہ تھا عاجز کرنا، گڑ گڑانا، تاکہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ عاجز ہو جائیں، لیکن وہ عاجز نہیں ہوئے بلکہ سخت دل ہو گئے۔ آج کل کے حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ زلزلے آتے ہیں، لوگ مسکراتے رہتے ہیں، دنیا تباہ ہو رہی ہے۔ ابھی دیکھ لو سیلاب کی صورت کے اندر کتنے لوگ چلے گئے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ہمارے اوپر جوں رینگنے لگ جائے۔ ہمیں اس چیز کی فکر احساس نہیں ہے کہ آج وہ لوگ اس تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جو سبق لیتا ہے، نصیحت حاصل کر لیتا ہے دوسروں کے واقعات سے۔ دوسرے لوگ تکلیف کے اندر مبتلا ہوں اور وہ اس سے کیا پکڑ لے بھائی، نصیحت حاصل کر لے، اس کو کیا ہے بہترین شخص کہا گیا ہے، اچھا شخص کہا گیا ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ ہم دوسروں کی جو تکلیف ہے اس سے ہم اپنا نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ ارشاد فرمایا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے لیے سجا دیا انہی کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل سخت ہو گئے، نصیحت حاصل نہ کرنا، زلزلوں سے نہ ڈرنا، سیلاب سے نہ ڈرنا، اللہ کے عذاب سے نہ ڈرنا، یہ انسان کے دل کے سختی کی علامت ہے۔ اور فرمایا شیطان نے ان کو کام خوبصورت کر کے دکھا دیے۔ آج شیطان نے سارے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے ہوئے ہیں۔ بد نظری جو ہے یہ خوبصورت کر کے شیطان دکھاتا ہے، چوری ہے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ انسان اپنے ذہن میں پلاننگ بناتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ تو بہت اچھا کام ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس چیز کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی جب انہوں نے اس کو بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے کھول دیے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ اکڑنے لگ گئے، بما اوتوا، اس چیز کی وجہ سے جو ہم نے ان کو دیا تھا، اخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، پھر وہ اچانک مایوس ہونے والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے میرے احکامات کو بھلا دیا تو پھر میں نے ان کو ڈھیل دے دی، مال و دولت کی فراوانی کر دی، بہت زیادہ ان کے پاس مال آ گیا، دولت آ گیا، سرداریاں آ گئی۔ فرمایا جب وہ اترانے لگ گئے، کہنے لگے مال ہمارے پاس ہے۔ آج کل ہم نے ایک اور بات کو غلط سمجھا ہوا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال دے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ مال کا ہونا رضامندگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ ایمان اور نیک اعمال کا ہونا یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے، چاہے مال اس کے پاس 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے جو محاورہ بنا ہوا ہے آج کے معاشرے کے اندر کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں ہم کہتے ہیں فلاں پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض مرتبہ یہ ڈھیل بھی ہوتی ہے۔ فرمایا جب انہوں نے میری باتوں کو جھٹلا دیا تو میں نے ان کو ڈھیل دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اتنی ڈھیل دے دی، فرمایا کہ پھر اچانک ہمارے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، پھر وہ بالکل کیا ہو گئے بھئی، مایوس ہو گئے اور کیا ہو گئے، نا امید ہو گئے۔ آگے فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا۔ گناہ ظلم ہے، شرک ظلم ہے، اللہ نے ان کو بالکل صاف ستھرا کر دیا۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں بھئی، رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ آگے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، آپ کہہ دیجئے بتلاؤ تم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان لے لے، تمہاری آنکھیں لے لے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ، کون ہے اللہ کے علاوہ معبود، یاتیکم، جو تمہارے پاس ان چیزوں کو واپس لے کر آ جائے گا۔ قرآن مجید نے طرز تبدیل کر کر کے بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کو ان سے پوچھیں اگر تمہارے آنکھیں چلی جائے تو کون لے کر آئے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے؟ دنیا کے سارے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، آنکھوں کی بینائی واپس نہیں آ سکتی اگر اللہ نہ چاہیں تو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر پوری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، اگر اللہ کسی کے کانوں کی شنوائی لے کر آ جائے تو لے جائے تو کوئی شنوائی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہیں۔ جب سب کچھ ہی اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر انسان کو اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ کی محبت، عظمت کا اظہار انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ آگے فرمائے انظر کیف نصرف الآیات، دیکھ تو
کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات، ثم ہم یصدفون، پھر یہ کنارہ کشی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم تبدیل کر کر کے باتیں سمجھا رہے ہیں، طرز تبدیل کر کر کے باتیں بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ ایسے ہیں پھر بھی یہ کیا کرتے ہیں بھئی، اعراض کرتے ہیں۔ آگے فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، آپ کہہ دیجئے بتلاؤ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، او جہرتن، یا کھلم کھلا آ جائے، هل یہلک الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر ظالم لوگ، نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر ظالم لوگ۔ جب عذاب جو آتا ہے اس عذاب کے اندر اچھے اور برے سارے کے سارے لپیٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن قیامت والے دن ہر کسی کو اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ ایک حبشہ کا لشکر، فرمایا بیت اللہ پر حملہ آور ہوگا اور وہ کعبۃ اللہ کے قریب جب آئے گا تو اس کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ فرمایا کچھ لوگ زمین میں دھسنے سے بچ جائیں گے، وہ آ کر کعبۃ اللہ کو گرانا شروع کر دیں گے، جب کہ کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے گا پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لشکر کے اندر جو دھسا دیے جائیں گے، کچھ لوگ اچھے بھی ہوں گے لیکن مجبوراً ان کو لایا گیا ہوگا، نیت ان کی نہیں ہوگی، لیکن عذاب کے اندر وہ بھی مبتلا ہوئے، قیامت والے دن جب اٹھیں گے تو وہ اچھائی میں اٹھیں گے اور وہ برائی میں اٹھیں گے۔ جب عذاب آتا ہے تو اچھے اور برے سب لوگوں پر آتا ہے، لیکن قیامت والے دن اچھے اور بروں کا جو اٹھان ہوگا وہ الگ الگ ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر اس حال میں کہ وہ خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں، ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ نبی کا منصب جو ہے وہ دو ہے، نمبر ایک مبشرین، نمبر دو منذرین۔ نبی آ کر خوشخبری سناتا ہے اور نبی آ کر ڈراتا ہے، جنت کی خوشخبری سناتا ہے اہل ایمان کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، اور جہنم اور اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے نبی آ کر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر نہیں آتے۔ آگے فرمایا فمن آمن واصلح، جو کوئی ایمان لے آئے، واصلح، اور اپنے حالات درست کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ خوف کا معنی ہے دنیا کی زندگی جو گزاری ہے اس کا خوف نہیں ہوگا، اور خوف کا مطلب ہے کہ قیامت والے دن جو آنے والے حالات ہیں ان کا خوف نہیں ہوگا اور گزری ہوئی زندگی پر غم نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یمسهم العذاب، فرمایا ان کو عذاب چھو لے گا، بما کانوا یفسقون، ان کے نافرمانی کی وجہ سے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے قیامت والے دن عذاب چھو لے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے دین کی۔ کل کے درس کے اندر انشاءاللہ العزیز مسئلہ علم غیب کو ذکر کریں گے اور اس کے اندر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور جو نظریہ ہے انشاءاللہ اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔